الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، تقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضاء والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وهوى متبع وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت فرما برداری کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ اسی مقصد کے تحت ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری نیکیاں ہم کر تو لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری یہ نیکیاں، ہمارے یہ اعمال اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اعمال کے قبولیت کے لیے بہت سے شرائط ہیں، ان میں سے ایک اہم شرط ہے تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ یہ چیز اگر ہمارے دل میں آ جائے تو ہمارا ہر عمل خلوص سے بھرپور ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت نہ ہو تو پھر ہمارے اعمال میں وہ روح، ہمارے اعمال میں وہ جان نہیں رہتی۔ ہمارے اعمال بس دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، نام و نموداری کے لیے ہوتے ہیں، شہرت کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اسی لیے اسلام کے اندر کثرت اعمال کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ کیفیت کا اعتبار ہے۔ کثرت کا اعتبار نہیں ہے، کیفیت کا اعتبار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں شروع میں فرماتے ہیں: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ زندگی، یہ موت عطا فرمائی تاکہ یہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایہم اکثر عملا، تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، نہیں۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ عمل کرتا ہے، بہت زیادہ نفلیں پڑھتا ہے، بہت زیادہ نفل روزے رکھتا ہے، بہت زیادہ حج عمرے کرتا ہے، ہر سال کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، عمرے پہ عمرے کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا اخلاص نہیں، تو پھر وہ سارے اعمال بیکار ہیں، سارے کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اس کے برعکس ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختصر سے اعمال کرتا ہے، فرائض ادا کر لیتا ہے، واجبات ادا کر لیتا ہے، جتنا اس سے ہو سکے نفلیں پڑھ لیتا ہے، لیکن جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کے اعمال کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا
لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اے مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، صحابہ نے ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں جو گیہوں خرچ کیا ہوگا اس کے ثواب کو بھی تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ حضرات صحابہ کا عمل اتنا اخلاص سے بھرپور ہوتا تھا، خوف خشیت سے معمور ہوتا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ رمضان آیا، گزر گیا، ہم نے روزے رکھے، سحری کی، افطاریاں کی، اس کے بعد عید پڑھی، صدقۃ الفطر ادا کیا، زکوٰۃ ادا کیا، سب کیا الحمدللہ۔ کیا ہم نے سوچا کہ ہمارے یہ جو اعمال ہم نے کیے یہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کا یہی معمول تھا کہ وہ اعمال کرتے تھے لیکن کر کے اللہ سے ڈرتے تھے، نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ کر کے بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اللہ کے تقوی پر ہے، اخلاص پر ہے۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر تقوی کی اہمیت پر، تقوی کے فائدوں پر، تقوی والوں کے لیے انعامات پر بہت زیادہ روشنی ڈالی گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز تمہاری جانوروں کے گوشت، تمہارے جانوروں کے خون نہیں پہنچتے، تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے وہی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ چاہے تم کتنا بھی بڑا جانور، لاکھوں کی قیمت میں خریدے ہوئے جانور خرچ کرو، قربانی کرو، لیکن تمہارے اندر تقوی نہ ہو تو پھر وہ لاکھوں روپے بیکار ہیں، برباد ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اے لوگو جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، وَاسْمَعُوا، اللہ کے حکموں کو سنو، وَأَطِيعُوا، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا، اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو، خَيْرًا لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایسے راستے سے اسے روزی عطا کرتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسے انعامات عطا کرتے ہیں، رزق کا سامان مہیا کرتے ہیں کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسے راستے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے روزی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا پالنے والا ایک ہے، واباکم واحد، اور تمہارے ابا یعنی جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں، ونبیکم واحد، اور تمہارا نبی بھی ایک ہے۔ سن لو لا فضل لعجمی علی عربی، غیر عربی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عرب والوں پر غیر عرب والوں کو فضیلت نہیں ہے۔ ولا لعربی علی عجمی، اسی طرح سے کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے۔ ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، اگر فضیلت ہے تو تقوی کی وجہ سے۔ آدمی ظاہری اعتبار سے کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی گورا ہو، لیکن دل کے اندر تقوی نہ ہو تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی کالا ہے، کلوٹا ہے، بالکل بدصورت ہے، لیکن دل میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو
تو اللہ کے یہاں وہ معزز ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ عزت والے، تم میں سب سے زیادہ فضیلت والے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے، تم میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے والے، تم میں سب سے زیادہ مالدار معزز ہیں. یہ نہیں کہا. کیا کہہ رہا ہے؟ اتقاکم، تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. تب ہمارے سارے اعمال اخلاص کے ساتھ انجام پائے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ تب ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول بھی ہوں گے. ہم نے گزری ہوئی عید میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق الحمدللہ قربانیاں کی. تو اب ہمیں یہ جائزہ لینا ہے، سوچنا ہے ہم نے جو قربانی کی اللہ کے یہاں قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. کہیں بوجھ سمجھ کر تو ہم قربانی نہیں کیے، کہیں دکھاوے کے لیے تو قربانی نہیں کیے، کہیں ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے کہ دیکھو فلاں آدمی اتنا بڑا جانور قربان کیا، اتنے لاکھوں روپے میں خریدا، اس کے لیے تو ہم نے قربانی نہیں کی. یہ اس کا جائزہ لینا ہے. ورنہ بزرگوں اور دوستوں ہمارے یہ لاکھوں روپے، ہماری یہ ساری قربانیاں بیکار ہیں. حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات. 3 چیزیں اے لوگوں تمہیں نجات دینے والی ہیں، اور 3 چیزیں تمہیں برباد کرنے والی ہیں. نجات دینے والی 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے تقوی اللہ فی السر والعلانیہ. اللہ کا خوف، چاہے سب کے سامنے ہو، چاہے پوشیدہ ہو، سب سے چھپ کر ہو، ہر حال میں، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، چاہے مجمع کے سامنے ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے دن میں ہو، چاہے رات میں ہو، ہر حال میں اللہ کا ڈر. اللہ کے اندر جو آدمی ڈر رکھے گا وہ اپنے آپ کو نجات پائے، وہ جو ہے نجات پانے والا ہو جائے گا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز والقول بالحق فی الرضا والغضب. چاہے کوئی راضی ہو چاہے ناراض ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس حق بات کہے، سچی بات کہنا، یہ بھی آدمی کو نجات دینے والی ہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا والقصد فی الفقر والغنا. اپنے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، بہت زیادہ بھی خرچ نہیں، بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں. جہاں اللہ کے نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا خرچ کرے، اپنی بیوی پر، بچے پر، اور زکوٰۃ نکالنے پر، قربانی کرنے پر، صدقہ کرنے پر. جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ کرے. جہاں نہیں خرچ کیا بیکار مال کو ضائع نہ کرے. شادی بیاہ کے موقع پر، اپنے جو ہے کسی فنکشن کے موقع پر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرے. چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، ہر حال میں جو ہے میانہ روی اختیار کرے خرچ کرنے میں. تو یہ بھی نجات دینے والی چیز ہے. اس کے بعد فرمایا وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ. اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو برباد کرنے والی ہیں، ہلاک کرنے والی. وہ 3 چیزیں کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا هَوًى مُتَّبَعٌ. وہ نفسانی خواہش جس کی پیروی کی جائے، جو دل میں آیا وہ کرے. یہ نہ دیکھے کہ میرے اللہ نے کیا کہا ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، یہ نہ دیکھے، یہ نہ سوچے، بلکہ دل میں جو آئے وہ کرے، اپنے نفسانی خواہش کی پیروی کرے. تو یہ آدمی کو ہلاک اور برباد کرنے والی ہے. وَشُحٌّ مُطَاعٌ. دوسری وہ حرص جس کی پیروی کی جائے. حرص، اللہ نے مال دیا ہے، آرام سے ہے، صحت سے رکھا ہے، اور کھانے پینے کے لیے جتنی ضرورت کے بقدر مال ہونا چاہیے اتنی مال اور دولت اللہ نے دی ہے، اس پہ بس نہ کرے، بلکہ حرص، اور بھی زیادہ کمانے کی حرص، اور بھی زیادہ مال جمع کرنے کی حرص. آدمی اگر ایسا حرص میں مبتلا ہوگا تو پھر وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میں ہی سب سے اچھا ہوں، باقی سب برے، میں ہی سب سے بڑا نمازی ہوں، میں ہی سب سے بڑا دیندار ہوں، باقی سب بے دین ہیں. اس طرح کا خیال یہ انسان کو سب سے زیادہ ہلاک و برباد کرنے والا ہے. تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، یہ جو قربانی ہم نے کی ہے، یہ قربانی آج اس زمانے میں مشروع نہیں ہوئی، ہماری شریعت میں مشروع نہیں ہوئی صرف، بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے ہی میں یہ قربانی
جو ہے مشروع ہو گئی۔ حابیل اور قابل کا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ نکاح کے مسئلے میں دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم ہر ایک اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی، اسے جلا دیتی تھی، جس کی چیز کو جلا دے وہ قربانی قبول۔ تو حابیل نے جو قربانی پیش کی وہ تو اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، قابل نے جو پیش کی وہ قبول نہیں۔ تو قابل کو غصہ آیا، تو اس وقت اس کے بھائی نے حابیل نے کیا کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اے بھائی اللہ تقوی والوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔ آپ کے دل میں تقوی نہیں تھا، اگر آپ بھی تقوی اختیار کرتے تو تمہارا عمل بھی قبول ہوتا تھا، لیکن تم نے تقوی اختیار نہیں کیا جس کی وجہ سے تمہارا عمل قبول نہیں ہوا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی دنیا میں ہم عمل کرتے ہیں ان سارے چیزوں کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی ہے تو پھر ہمارا عمل قبول ہے، اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر ہمارا عمل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو، کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے، اللہ کے ڈر سے کتنے خلوص سے تم جو ہے نیک عمل کر رہے ہو، اس کو اللہ دیکھتا ہے۔ بزرگان دین اللہ والے جو ہے نیک عمل کر کے اللہ سے ڈرتے تھے۔ عامر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا آخری موقع تھا، مرض الموت میں مبتلا تھے، تو لوگ ان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس گئے، تو وہ آخری وقت میں بہت جو ہے ڈر رہے تھے، پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ڈر رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو کتنے نیکیاں کی ہیں، آپ نے کتنی عبادتیں کی ہیں، پھر بھی آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو حضرت عامر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔ اب میں نے اعمال تو بہت کیے ہیں لیکن پتہ نہیں میرا عمل اللہ کے یہاں قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا عمل قبول ہو گیا ہے، یہ میرے لیے پوری زمین کو سونا بنا کر میرے ہاتھ میں دینے سے بھی بہتر ہے۔ پوری زمین سونا بنا کر مجھے دے دے، اس سے بھی یہ بہتر ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا عمل قبول ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اگر میری ایک نماز بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ایک نماز بھی قبول ہو جائے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، ہم نے قربانی جیسا ایک مبارک عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو انجام دیا، تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس سے ہم نے کیا سبق لیا؟ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے قلم کار، بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جانور کو لٹا کر اس پر چھری چلا دیتے ہو، تھوڑی دیر میں جانور جو ہے زمین پہ پاؤں رگڑ رگڑ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، تو وہ جانور گویا ہم لوگوں سے یہ کہتا ہے، میں نے تو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، میں نے تو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو نے میرے اس قربانی سے کیا سبق لیا؟ وہ جانور گویا ہم سے کہتا ہے، کیا تم اللہ کے حکم کے سامنے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے مال کو قربان کرنے پہ تیار ہو گئے؟ اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے بیوی بچوں کی خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا، نماز کا منادی مؤذن پکار رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، اور اس وقت بعین اسی وقت کوئی گاہک آ گیا لاکھوں روپے کا نفع لے کر، تو کیا تم اللہ کا حکم پورا کرو گے اس گاہک کو قربان کر کے، اس تجارت کو قربان کر کے؟
تو گیا بزرگوں اور دوستوں، یہ قربانی جو ہے ہم نے جو کی ہے، اس سے ہمیں اللہ یہی سبق دینا چاہتا ہے کہ جیسے تم نے اپنے مال کو خرچ کر کے میری راہ میں جانور کو قربان دیا ہے، آئندہ زندگی بھر تمہیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ہر چیز کو قربان کرنی ہے، اپنے مال کی بھی قربان کرنی ہے، اپنی دل کی خواہش کی بھی قربان کرنی ہے، اپنے پیاروں کی خواہشوں کو بھی قربان کرنی ہے، اور اپنی تجارت کو بھی قربانی دینی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہی سبق ہے ہمارے اس عید الاضحیٰ کا اور قربانی کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سبق کو جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی جذبے، قربانی کے جذبے کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔